اور دھیرے دھیرے جو ہے کوفے پر قبیلوں کے سرداروں کے ذریعے اپنا تسلط قائم کیا جا رہا تھا، جس کو آج کی زبان کا میں ابن زیاد کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس سے بڑھیا چانس نہیں مل سکتا۔ تب بھی جو تکلیف مجھ کو ہے برداشت بار، مر جانا مجھ کو منظور ہے، بھیا پانی پلا دو، پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ وہ ابن زیاد جو چیٹنگ کر کے کوفے میں داخل ہوا، آج اس کی جان اس بنا پر بچ گئی کہ مسلم نے کہا کہ نبی نے منع کیا ہے کسی پر دھوکے سے وار نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابو القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہدایت کا چراغ ہے، اور واقع کربلا یہ ہمارے شیعت کے سیاسی ڈھانچے کی بھی، دینی ڈھانچے کی بھی، ایمانی ڈھانچے کی بھی بنیاد ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بات ہماری جو ہے وہ چلی آئی یہاں تک کہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ یہ ملعون جیسے بھی ہوا وہ داخل ہو گیا دارالامارہ میں، تو اپنے کو سیف کر لیا۔ یہاں تک بات کل پہنچی تھی۔ جو لوگ پرانے زمانے کے سسٹم کو جانتے ہیں کہ قبیلائی نظام ہوتا تھا، پبلک جو ہے ہر قبیلہ اسی راہ پہ چلتا تھا جو نظریہ اس کے سردار کا ہوتا تھا، یا جو سردار جس راہ چلتا تھا قبیلہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس چیز کو محسوس کر کے ابن زیاد نے پہلا کام یہ کیا کہ سرداروں کو پکڑ لیا۔ جو بک سکتے تھے ان کو خریدا گیا، جو نہیں بک سکتے تھے ان کے ساتھ دوسرا طریقہ اپنایا گیا، حتیٰ کہ جو قاضی شہر تھا، شریح قاضی، اس کو بھی خرید لیا گیا اپنے حق میں۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو آئے گی، پھر شریح قاضی کا، جج صاحب کا کیا رول رہا ہے اس پورے اس میں۔ یہ چل ہی رہا تھا، اور دھیرے دھیرے جو ہے کوفے پر قبیلوں کے سرداروں کے ذریعے اپنا تسلط قائم کیا جا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ انقلابی جو ہے وہ شخصیتوں کو کمزور کیا جا رہا تھا کہ اتنے میں ابن زیاد کو یہ خبر لگی، کسی نے بتایا کہ تمہارا دوست شریک ابن اعور، جس کا پیر جو ہے وہ بصرے سے چلتے وقت ٹوٹ گیا تھا، وہ یہیں کوفے میں ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ وہ ہانی ابن عروہ کے یہاں۔ تو ابن زیاد نے پیغام کہلوایا ہانی کے یہاں کہ ہم شریک ابن اعور کی عیادت کو آ رہے ہیں، اس کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہاں جب خبر پہنچی تو یہاں ظاہر سی بات ہے مسلم علیہ السلام بھی ہیں، ہانی کا تو گھر ہی ہے، شریک ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ شریک نے اس میں جو رائے دی ہے، شریک نے کہا دیکھو جتنا زیادہ میں پہچانتا ہوں ابن زیاد کو کوئی نہیں، جس کو آج کی زبان کا میں ابن زیاد کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس سے بڑھیا چانس نہیں مل سکتا۔ وہ بغیر کسی احساس خوف و خطر کے وہ مجھ سے ملنے آئے گا۔ آپ ایسا کیجئے مسلم صاحب، بغل کے کمرے میں آپ چھپ جائیے، جب میں حالات کو دیکھوں گا اور نارمل سمجھوں گا، مناسب جس وقت ہوگا میں پانی مانگوں گا، یہ کوٹ تیار ہوا، جیسے ہی میں کہوں پانی نکل کے ایک ضربت میں اس کا کام تمام کر دیجئے۔ یہ بڑی میرے بھی خیال میں بہت زبردست پلاننگ تھی شریک ابن اعور کی۔ شریک اس کمرے میں، وہ مسلم اس کمرے میں چلے گئے، اتنے میں بنداس بغیر کسی احساس خوف اور احساس خطر کے ابن زیاد آ گیا، بیٹھا، اور حالات کیسے ہیں، آپ کیا حال ہے، خیریت، یہ وہ۔ جب شریک نے دیکھا کہ اب بالکل معاملہ سیٹ ہے، شریک نے کہا کہ پانی پلاؤ۔ تو اب جیسے ہی شریک نے پانی مانگا، مسلم کو نکلنا چاہیے تھا، نہیں نکلنا چاہیے تھا، مسلم نہیں نکلے۔ شریک کے دماغ میں یہ آیا کہ
کہیں مسلم کو یہ ڈر تو نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی ظاہر بات ہے گھر دوسرے کا ہے، اگر جو ہے وہ حملہ ناکام ہو گیا تو اس میں ہانی بھی پھنس سکتے ہیں، شریک کو بیچارہ بیمار آدمی ہے جو ہے وہ بھی پھنس سکتا ہے. تو شاید ہم لوگوں کا خیال کر کے مسلم نے جو ہے وہ اپنا دماغ بدل لیا ہے اور پلان چینج کر دیا ہے. تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ڈر رہے ہیں یا ہمارا لحاظ کر رہے ہیں. ڈر رہے ہیں کہ لفظ نہ کہا جائے اگر تو یہ سمجھو کہ شاید یہ ہم لوگوں کا لحاظ کر رہے ہیں. یہ سوچ کے ظاہراً شریک نے کہا بھیا دیکھو اب پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ اب برداشت مشکل ہے. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی مجھ کو نقصان کر رہا ہے، مر جاؤں گا حتیٰ کہ، تب بھی جو تکلیف مجھ کو ہے برداشت بار، مر جانا مجھ کو منظور ہے، بھیا پانی پلا دو پانی پلا دو پانی پلا دو. یہ جب پانی کی رٹ لگائی تو ابن زیاد کے کان کھڑے ہوئے، یہ کیا ہوا بھائی اچانک پانی کیسا؟ تو ابن زیاد نے کہا بھائی کیا ہوا اچانک پانی؟ ہانی نے اس کو تھوڑا برابر، اصل میں وہ معاملہ یہ ہے نا کہ وہ جب سے بیچارے بیمار ہوئے ہیں اور تھوڑا الجھن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، کبھی اس طرح کا ان کو گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اتنے میں وہ جو اس کا غلام تھا ابن زیاد کے ساتھ، اس نے خطرے کو بھانپ لیا، جو روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے تاریخ سے. اس نے پکڑا ابن زیاد کا ہاتھ اور کہا کہ نکل لو یہاں سے. تو اس نے ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا اور لے کے باہر چلا گیا. اس نے کہا دیکھیے مجھ کو نہیں لگتا کہ جو ہے وہ بھی نارمل پانی مانگنا تھا، اس کے پیچھے مجھ کو سازش کی بو آتی ہے. خیر یہ لوگ چلے گئے، پہلے واپس آئیے اس کو پورا کریں پھر دیکھتے ادھر کیا ہوا. اب جب ابن زیاد چلا گیا، مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ حجرے سے نکلے. تو آپ بتائیے اتنی بڑھیا پلاننگ سیٹ کرنے کے بعد اور مسلم نہیں آئے تو وہ پلان فیل ہوا. تو عقلی بات یہ ہے کہ کھلے گا ہانی کو بھی اور شریک کو بھی. تو شریک نے کہا کہ کیا ہوا مسلم، اتنا بڑھیا پلان آپ کیوں نہیں نکلے؟ یہ دیکھیے جو ہمارے جو ہے وہ بنیاد طے کر رہا ہے نا ہمارے جو ہے وہ سماج کے جو ہے وہ طرز عمل کی. مسلم نے کہا کہ مجھ کو رسول اللہ کی ایک حدیث نے روک لیا. مطلب کہ پیغمبر کی حدیث نے مجھے روکا. کیا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا. آئیے دیکھیے یہ ہے بنیادی سیاست تشیع کی جو ہمارے اماموں نے سکھایا ہے، نبی نے سکھایا ہے کہ مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کر سکتا. اور چنانچہ بعض روایتوں میں تو اہل بیت سے یہاں تک آیا ہے لیس منا من غش مسلما یا مومنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو کسی کو دھوکہ دے دے. تو یہ ہے بنیاد ہمارے اس کی عمل کی. یعنی خود وہ ابن زیاد جو چیٹنگ کر کے کوفے میں داخل ہوا، آج اس کی جان اس بنا پر بچ گئی کہ مسلم نے کہا کہ نبی نے منع کیا ہے کسی پر دھوکے سے وار نہیں ہوگا. یہ تو ادھر کا ہوا. ادھر جب یہ لوگ پہنچے تو وہ ابن زیاد کا غلام کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ پانی وانی جو ہے یہ سب ایسے ہی تھا، اس کے پیچھے سازش کی بو آتی ہے، کچھ تو چکر تھا. ابن زیاد نے جو تاریخ کہتی ہے کہ 3000 درہم اس نوکر کو دیا، غلام کو، کہا یہ لے جاؤ اور اب تمہارا کوئی کام نہیں، اب تم تلاش کرو کہ ایکچول میں مسلم ہیں کہاں. میں نے کہا قبیلے وبیلے سرداروں کو خریدا جا چکا تھا، دبایا جا چکا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح سے بالکل الگ نہیں ہو گیا تھا کہ یہ شیعہ ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، اسی میں سب ابھی چل رہا تھا. تو آسان نہیں. ایک پہچان اس زمانے میں شیعت کی یہ تھی البتہ کہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ شیعہ ہے، کہ جو زیادہ عبادت کرتا، جو زیادہ نمازیں پڑھتا. یہ ایک پہچان تھی اس زمانے میں. اس غلام نے ابن زیاد کے یہ کیا کہ یہ آ گیا مسجد میں اور مسجد میں بیٹھ کے اس کا کام کچھ نہیں، بس خالی واچ کرتا ہے، کون کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کیسے نماز پڑھتا ہے، انداز عبادت کیا ہے، دعا کا انداز کیا ہے، خالی واچ کر رہا ہے. کئی دن تک واچ کرتے 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 اس کی نگاہ جا کے ٹھہری مسلم ابن اوسجہ پر. مسلم ابن اوسجہ وہی جو کربلا کے
شہیدوں میں ہے. تب تک کربلا نہیں گئے تھے، اس لیے کہ ابھی تو یہاں یہ ذی الحج چل رہی ہے، تو ابھی تو کوفہ ہی کا میٹر ہے. ان کی انداز دعا اور نماز وغیرہ دیکھ کے اس غلام کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہو نہ ہو یہ محب اہل بیت ہے، یہ شیعہ ہے. وہ آ گیا مسلم ابن اوسجہ کے پاس. صاحب عزیز کہیے، کہنے صاحب میں باہر سے آیا ہوں. دیکھیے یہ پہلے اس نے کہہ دیا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، تاکہ یہ سوال پیدا نہ کہ اس سے پہلے تو کبھی دیکھا نہیں آپ کو. تو میں صاحب باہر سے آیا ہوں، یہاں نیا ہوں، تو مجھ کو خبر ملی ہے کہ ہمارے مولا کے سفیر آئے ہوئے ہیں، مسلم امام حسین کے سفیر ہیں، تو میرے پاس کچھ خمس کی رقم ہے، وہی 3000 جو تھا، تو اگر آپ ملوا دیتے تو میں اپنا خمس بھی ادا کر دیتا، نمائندے امام تک ڈائریکٹ پہنچا دیتا، اور امام کی طرف سے مسلم کے ہاتھوں پر امام کے نام پر بیعت بھی کر لیتا. لیکن مسلم ابن اوسجہ بھی سمجھدار لوگوں میں ہے، اور اس زمانے کے جو ہے وہ بڑی شخصیتوں میں، سیاسی لوگوں میں ہیں. تو ان کو شک ہوا، تو انہوں نے سیدھے سے منع کر دیا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے کیا پتا مسلم کہاں ہے، کون ہے، تو کیسی بات کر رہے ہو تم. اس کو شک ہو گیا کہ مسلم ابن اوسجہ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہوا. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. عرض کیا جا چکا کہ اس زمانے میں شیعت کی پہچان کثرت عبادات، دعا، نماز تھی. اور اس نے صاحب مسجد میں شروع کیا نماز پہ نماز، دعا پہ دعا. اچھا یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ تم ابھی کا پہلے ہی کہہ چکا تھا میں باہر سے آیا ہوں. جب کئی دن خوب دعا نماز، دعا نماز، دعا نماز، آخر میں ایک دن آ کے پھر کہتا صاحب اپنا آدمی ہوں صاحب، بلا وجہ میرے اوپر شک کرتے ہیں صاحب، بتا دیجئے صاحب، ملوا دیجئے صاحب، میرے امام کا سفیر کہاں ہے، میں کم از کم بیعت کر لوں اپنے امام کے ہاتھ پر، خمس کی رقم ڈائریکٹ پہنچا دوں. وہ کچھ اس اندرا سے کہا، اور اتنے دن کی عبادت وغیرہ دیکھ کے حضرت مسلم ابن اوسجہ کو یہ احساس ہوا کہ شاید ہم غلط سوچ رہے ہیں، یہ ہے اپنا آدمی. بس اس کا کام ہو گیا. مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ یہ نوکر، یہ غلام ابن زیاد کا آیا ہانی کے گھر. ہانی کے یہاں آ کر کے اب تو اس کو اپنا سمجھ لیا گیا ہے، اس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ 3000 مسلم کو یہ کہہ کے دیا کہ صاحب یہ میرے خمس کا پیسہ ہے، تاکہ بالکل جو ہے وہ یقین ہو جائے کہ یہ اپنا آدمی ہے. وہاں سے یہ سب کر کے آیا ابن زیاد کے یہاں، اور ابن زیاد سے کہتا ہے کہ مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم وہیں ہانی کے گھر پہ ہیں. مطلب وہ جو ہم لوگ سوچ رہے تھے اس دن کہ کچھ پلاننگ ہے، وہ پٹکی بات ہے، مسلم وہیں ہے. تو جب یہ ایک دم کنفرم ہو گیا کہ مسلم ہانی کے یہاں ہے، تو ابن زیاد نے ہانی کو بلوایا، اس لیے کہ صاحب خانہ وہی ہے. ہانی ابن عروہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ آ گئے. اب یہاں پر ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ جب ہانی بلانے پر جانے لگے تو ہانی کے قبیلے کے جو جوان ہیں انہوں نے ہانی کو روکا، کہا دیکھیے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ مت جائیے. ہانی نے جو بات کہی کہ دیکھو حکومت سے بلا وجہ ٹکرانا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی حکومت سے ایسا کوئی معاملہ خراب نہیں ہے کہ مجھ کو جانے میں ڈر لگے. جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، حالات پہ غور کیا جائے گا، اپنی طرف سے کوئی پہل نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت کو ہمارے اوپر جو ہے وہ کچھ وہ ہو جائے. خیر قبیلے کے بچے تھے، وہ بزرگ تھے، انہوں نے سمجھایا، وہ مان گئے، آ گئے. مگر ہانی کے قبیلے کے لڑکوں نے یہ کیا کہ ہانی کو اکیلا نہیں چھوڑا. ہانی تو اندر چلے گئے، بٹ قبیلے کے لڑکے وہاں رہے. وہاں جب پہنچے تو پہلا سوال ابن زیاد نے یہی کیا، مسلم کہاں ہے؟ تو ہانی نے پہلے لا علمی کا اظہار کیا. وہ جو نوکر گیا تھا جس نے خمس کا پیسہ دیا بہانہ بنا کے، اس سے کہا او باہر نکل. وہ نکلا. اب ہانی نے دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ سب پلان کے تحت اس کو بھیجا گیا تھا یہی چیک کرنے کے لیے. تو اب کیا جواب دیں؟ روایات یہ کہتی ہے کہ اتنا مارا، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، دانت وانت ٹوٹ گئے. ادھر اس بیچ یہ ہوا کہ جب لیٹ ہوا
نیچے جو ہے وہ باہر قبیلے کے لڑکے موجود ہیں, سردار اندر ہے. اب سردار کو آنے میں جب لیٹ ہوئی تو ہانی کا قبیلہ دمدار تو تھا ہی, اس نے ہنگامہ شروع کر دیا. ایسا ہنگامہ کیا ہانی کے قبیلے والوں نے, لڑکوں نے, کہ ڈر گئے یہ سب. اب میں نے کہا نا, ابھی بتاتا ہوں. وہاں موجود تھا جج, اس کے سامنے جو ہے وہ ابن زیاد نے کہا کہ اب جا کے تم سنبھالو. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جج ہے کوفے کا. وہ آیا دارالعمارہ کی چھت پر. اب لڑکے ہنگامہ کر رہے ہیں, میرا سردار اندر گیا ہے, اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے, ابھی تک کیوں نہیں آیا. تو اس نے یہ کہا, شریح نام ہے اس کا, شریح قاضی. قاضی نے کہا کیوں ہنگامہ کر رہے ہو؟ کہا ہمارا سردار اندر گیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی تک. کہا بھئی یہ بتاؤ, مجھ کو جانتے ہو تم لوگ؟ کہاں صاحب, آپ جج صاحب ہیں, قاضی صاحب ہیں, ہم سے کبھی غلط بیانی سنی تم لوگوں نے؟ کہا نہیں صاحب. کہا حالات کوفے کے خراب ہیں؟ کہا بالکل صاحب. تو وہاں جو میٹنگ ہو رہی ہے, کیا تمہارے قبیلے کے سردار ہانی جیسی شخصیت کو جو ہے وہ شہر کی میٹنگ میں جو ہے وہ حاکم کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے؟ کہا صحیح بات ہے. خود بلا وجہ تم ٹینشن لیتے ہو یار, میں شریح قاضی بول رہا ہوں بھائی, وہاں جو ہے وہ حاکم کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ چل رہی, تم لوگ بلا وجہ جو ہے وہ ٹینشن لے رہے ہو, بلا وجہ تم لوگ ہنگامہ کر رہے ہو. اس شریح کے جھوٹ پر قبیلے کے لڑکے مان گئے اور وہ چلے گئے. یہ ٹھیک ہے صاحب, حالات نارمل ہے. یہاں اتنا مارا کہ ہانی ابن عروہ شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے, دیکھیے ہانی کے مارنے سے ان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. جب ہانی شہید ہو گئے تو ان کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہانی کی شہادت کا اثر یہ ہوا کہ خود ہانی کے قبیلے کے لڑکے ڈر گئے. یار یہ کمبخت اتنا ظالم آدمی ہے, ہانی تک کو نہیں بخشا تو ہماری اوقات کیا ہے. اب اس میں کچھ گھر والے بھی شامل ہو گئے, کسی کی بہن, کسی کی ماں, کسی کا بھائی, کسی کی بیوی. ارے بھیا تم کیا ہو, ہانی کے ساتھ یہ کیا. تو دھیرے دھیرے یہ جو مین قبیلہ تھا یہ بھی دب گیا. اور اگر کوئی سر اٹھاتا بھی تو ہانی کا حشر دیکھ کر کے سب دب گئے. اب اس طریقے سے یہ ہوا, دھیرے کر کے پورے کوفے پر ابن زیاد نے کنٹرول کر لیا. اب جب کنٹرول اس طرح ہو گیا, تب اب جس کو, اب وہ لفظ تو وہاں اس وقت تو نہیں یوز ہوتا تھا, لیکن مطلب شاید یہی ہے, کرفیو لگا دیا گیا. کرفیو کیا مطلب؟ میں نے کہا لفظ کرفیو نہیں ہے, لیکن تقریباً وہی ہوا. اب اعلان ہوا کہ جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو اس کو گرفتار کر لو. تو اب جو کچھ اور بھی تھا وہ سب ڈر گئے. کسی کی بیوی نے روک لیا, کسی کی بہن نے روک لیا, کسی کی ماں نے روک لیا. نتیجہ یہ ہوا اس اعلان کے بعد کہ لوگ اور بھی گھروں میں گھس گئے. اسی لیے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد جو مڑ کے دیکھا مسلم نے تو کوئی نہیں تھا پیچھے, یہ اسی کا اثر تھا. سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے. اب مسلم ہیں اور تنہائی ہے, مسلم ہیں اور اکیلا پن ہے. کہاں جائیں, کبھی اس کوچے میں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس کوچے میں, یہاں تک کہ چلتے چلتے آ کر کے تھک کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے. انشاءاللہ اس کے بعد والے حصے میں, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے اب یہ پوری تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں کہ پھر کیا ہوا حضرت مسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نقل کیا جائے گا. دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغام کربلا صحیح ڈھنگ سے قوم تک پہنچا سکیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.